subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11 سوشولوجی 11ویں سماجیات، فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ایگزام 25 مارکس، کوشچن آنسر سماجیات اسٹیٹ بورڈ کوشچن آنسر فرسٹ یونٹ ٹیسٹ 25 مارکس۔ سوال نمبر 1 ہے، الف خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، لفظ سوشیوس کے معنی ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے ساتھی۔ دوسرا ہے، لفظ لوگوس کے معنی ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے سائنس۔ تیسرا ہے، ڈیش کو سماجیات کا باوا آدم کہا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے اگسٹ کامٹ۔ بے غلط جوڑی کی شناخت کر کے درست کریں۔ پہلا ہے عبد الرحمن ابن خلدون، دوسرا اگسٹ کامٹ، تیسرا ہیریٹ مارٹینو، چوتھا کارل مارکس۔ پہلے کا جواب ہے عبد الرحمن ابن خلدون، شمالی امریکہ، شمالی افریقہ ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے اگسٹ کامٹ، یہ ہے فرانس۔ تیسرا ہے ہیریٹ مارٹینو، انگلینڈ۔ چوتھا ہے کارل مارکس، جرمنی۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل نظریات کو واضح کیجیے۔ پہلا ہے ترقیاتی مطالعہ۔ ترقیاتی مطالعہ عالمی ترقی میں عدم مساوات کی جانچ کرتا ہے۔ یہ مختلف مسائل، پس منظر اور بین الاقوامی ترقی کے عمل کی جانچ کرتا ہے۔ ترقیاتی مطالعہ ترقی پذیر سماج اور ترقی یافتہ سماج کے درمیان تعلقات، مختلف اداروں کے کردار اور ان کے سیاسی، معاشی اور ماحولیاتی تبدیلی کا مطالعہ کرتا ہے۔ ترقیاتی مطالعہ ایک زبردست وسعت پیشہ ورانہ میدان میں رکھتا ہے۔ ان میں مختلف پیشے جیسے کام، تعلیم، ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد، بین الاقوامی صحافت کا انتظام کرنے والی NGO، حقوق انسانی، امیگریشن اور مہاجر خدمات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحت، عوامی رابطہ، شہری منصوبہ بندی، مواصلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی تحقیق جیسے کام بھی شامل ہیں۔ دوسرا ہے غالب یا حاکم ذات، ڈومیننٹ کاسٹ۔ ابتدا سے ہی بھارتی سماج میں ذات کا نظام قائم ہے، جن میں بہت سی ذاتیں شامل ہیں۔ بھارت میں کہیں پر بھی ذاتیں برابری کا درجہ نہیں رکھتی۔ ہر دور میں غالب ذات نے کمزور ذات کا استحصال کیا ہے، جس سے سماج میں بے چینی پائی گئی ہے۔ ڈاکٹر سرینیواس کے مطابق جتنی بھی ذاتیں بھارت میں پائی گئی ہیں، وہ طاقت کے لحاظ سے کبھی برابر نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے غالب ذات کے 6 نمایاں عنصر بتائے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے سماجیات کی نوعیت۔ سماجیات ایک سماجی سائنس ہے جو سماج میں انسانی زندگی کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ سماجیات دوسرے سماجی علوم سے الگ ہے۔ سماجیات کی فطرت یا نوعیت کو جاننے کے لیے درج ذیل نکات کا مشاہدہ ضروری ہے۔ پہلا ہے سماجیات عملی مشاہداتی سائنس ہے۔ سماجیات سائنسی طرز پر سماجی حقائق کا تجزیہ کرتی ہے۔ اس بنیاد پر صرف سوچ یا خیالات پر مبنی نہیں، بلکہ مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں قوانین بنائے جاتے ہیں اور نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے سماجیات نظریاتی اور عملی سائنس ہے۔ سماجیات ایک نظریاتی سائنس ہے۔ موجودہ نظریات میں جدید نظریات شامل کرنا سماجیات میں شامل ہے، اسی لیے سماجیات کو ایک خالص سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سماجیات کی کئی شاخیں عملی معلومات پر قائم ہیں، اسی لیے سماجیات خالص کے ساتھ ساتھ ایک لاگو سائنس بھی ہے۔ تیسرا ہے سماجیات ایک حقیقت پسند سائنس ہے۔ سماجیات کا مقصد سماج کی سچائی کو سامنے لانا ہے۔ سماجیات کسی بھی سماج کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ سماج میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، اسی بات کا اندازہ سماجیات کے مطالعے سے کیا جا سکتا ہے۔ سماج میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس بات سے آگاہی ہوتی ہے۔ سماجیات سماج کے تعمیری عناصر اور تخریبی عناصر سے آگاہ کراتی ہے۔ اخلاقی اور غیر اخلاقی، منظم اور غیر منظم عناصر سے آگاہ کراتی ہے۔ چوتھا، سماجیات ایک مجموعی سائنس ہے۔
سماجیات پورے سماج کا مطالعہ کراتی ہے۔ یہ سماج کے کسی مخصوص یا محدود پہلو کا مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ یہ سماجی زندگی کے تمام ہی پہلوؤں کا مطالعہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، فرق واضح کیجیے۔ پہلا ہے فطری سائنس اور سماجی سائنس۔ فطری سائنس فطرت کے مطالعے کا نام ہے۔ سماجی سائنس سماج کے مطالعے کا نام ہے۔ دوسرا، فطری سائنس میں سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سماجی سائنس میں مشاہداتی اور تجزیاتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فطری سائنس میں حواس خمسہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سماجی سائنس میں بڑی آبادی کا سروے شامل ہوتا ہے۔ فطری سائنس میں حیاتیات، طبیعیات، کیمیا اور علم فلکیات شامل ہے۔ سماجی سائنس میں معاشیات، سیاسیات، قانون، جغرافیہ اور تاریخ شامل ہے۔ بے قاعدہ خودکشی اور بے غرض خودکشی۔ بے قاعدہ خودکشی اچانک پیدا شدہ حالات میں کی گئی خودکشی انامک خودکشی یا خلاف قاعدہ خودکشی کہلاتی ہے۔ جذباتی خودکشی دوسروں کی بھلائی کی خاطر کی جانے والی خودکشی الٹرا واسٹک خودکشی بے غرض یا جذباتی خودکشی کہلاتی ہے۔ دوسرا، اس طرح کی خودکشی عام طور پر ان حالات میں ہوتی ہے جو غیر معمولی ہو۔ اس قسم کی خودکشی اقدار پر مبنی ہے۔ تیسرا، انتہائی درجے کی مایوسی اس کی وجہ اور مثال ہے۔ جاپان میں ہارا کری اور بھارت میں رسم ستیش کی مثال ہے۔ چوتھا، خود پسند خودکشی کی مثال ہے۔ خود پسند خودکشی سے بالکل برعکس ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا ہے، انقلاب فرانس سماجی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے۔ انقلاب فرانس ایک نقطہ انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا اور آزادی، مساوات اور بھائی چارگی کو بڑھاوا ملا۔ دوسرا ہے، ایراوتی کروے نے ہندوستان میں خرابت داری کنشپ ریلیشن کے مطالعے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے۔ ایراوتی کروے نے خرابت داری یا رشتہ داری کے نظام پر کافی تحقیقات کی ہے۔ انہوں نے 80 سے زیادہ تحقیقی مقالے شائع کیا۔ اپنی کتاب رشتہ داری تنظیم برائے ہندوستان میں رشتہ داری کے نظام کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ سوال نمبر 6 کا الف ہے، خاکہ مکمل کیجیے۔ سماجیت کی اہمیت۔ اس کا جواب ہے، سماجیت کی اہمیت سائنسی طریقے سے سماج کا مطالعہ، سماجی اختلاف کی معلومات، سماجی مسائل کا حل، روزگار سے مربوط۔ بھارتی ماہر سماجیات۔ اس کے جواب ہے، بھارتی ماہر سماجیات ڈاکٹر گھوریے، ڈی پی مکھرجی، ڈاکٹر سری نواس، ایراوتی کروے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل سوالات پر اپنی رائے پیش کیجیے۔ پہلا سوال ہے، آج بہت ہی کم افراد کلاسیکل میوزک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ میں بھی فرق آتا گیا۔ آج موسیقی کے آلات اس قدر ترقی کر چکے ہیں جو انسان کو فوراً اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر ٹی وی، ویڈیو گیم اور موبائل فون ایسے آلات ہیں جن سے نوجوان فوراً راغب ہو جاتا ہے۔ کلاسیکی میوزک نے وقت کے ساتھ ساتھ خاطر خواہ ترقی یا تبدیلی نہیں کی، جس کی وجہ سے بھی اس کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی۔ آج کا نوجوان گٹار اور وائلن میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ کلاسیکل میوزک میں ہارمونیم اور تانپورہ کا استعمال ہوتا تھا جو جسامت میں بڑے اور وزن میں بھاری تھے۔ اس کے علاوہ آج کے الیکٹرک ڈھول لوگوں کے ذہنوں میں ایسے نقوش چھوڑتے ہیں جس کے آگے کلاسک میوزک نوجوانوں کو بے معنی سمجھ میں آتی ہے۔ آج نائٹ کلب میں ریمکس نغمے ہپ ہاپ مقبول ہے۔ ان کلب میں کلاسیکل گانے بجانا آج کے نوجوانوں کے لیے ہنسی کا سامان ہے۔ کلاسیکل میوزک آج صرف بوڑھے لوگوں تک محدود ہے کیونکہ ان کے زمانے میں وہی وسائل تفریح کے لیے موجود تھے۔ آج کے نوجوانوں کے سامنے جو وسائل ہے آنے والے دنوں میں پرانے ہو جائیں گے اور کچھ نیا دریافت ہو جائے گا۔ کلاسیکل میوزک سیکھنے والے استاد کی بھی کمی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل سوال کا جواب
150 الفاظ میں لکھیے۔ سماجیات کی اہمیت بیان کیجیے۔ سماجیات سائنسی طرز پر سماج کا مطالعہ کرتی ہے۔ سماج نے اس بات کو ممکن بنایا ہے کہ اس کی مدد سے کسی بھی سماج کا مطالعہ سائنسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ مختلف میدانوں میں پیچیدہ انسانی سماج کو سمجھنے کے لیے سائنسی علم درکار ہوتا ہے۔ سماجی سائنس ہمیں خود کو، ہماری صلاحیتوں اور ذہانت کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں، جس سے سماجی زندگی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے سماجیات سماجی اختلاف کی معلومات دیتا ہے۔ سماجیات مختلف سماجوں میں رہنے والے افراد، ان کا سماج، گروہ اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ساتھ ہی ثقافتی فرق اور مختلف مذاہب میں فرق واضح کرتا ہے۔ تیسرا ہے سائنسی نقطہ نظر کو بڑھاوا دیتی ہے۔ سماجیات سماج کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے انسان میں سائنسی نقطہ نظر پیدا کرتی ہے، جو انسان میں تعصب سے پاک، تنقیدی، عملی اور مثبت سوچ و فکر پیدا کرتی ہے۔ چوتھا ہے سماجیات روزگار سے مربوط ہے۔ سماجیات کی اہمیت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ سماجیات کا علم بدلتے ہوئے معاشرے اور مختلف پیشوں کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ سماجیات صرف کمرہ جماعت تک ہی محدود نہیں ہے۔ آج سماجیات مختلف چیزوں میں شامل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔